ڈور بیل کی آواز سن کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑا زاران حیدر کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ بلیک جینز پر لائٹ گرین شرٹ پہنے، مغرور نقوش والا دلکش چہرہ اور اس پر بھرپور مردانہ وجاہت، وہ واقعی میں چھا جانے والی شخصیت کا مالک تھا، مگر عریضے کو وہ کسی عفریت سے کم نہیں لگا تھا۔ گھر پر کوئی نہیں ہے، خود کو سنبھال کر روکھے مگر تیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا تھا، جب زاران حیدر نے دروازے کے بیچوں بیچ اپنا پاؤں اڑا کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ عریضے بری طرح گھبرا کر پیچھے ہٹی، وہ دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو چکا تھا اور اندر آتے ہی اس نے پلٹ کر دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا حرکت ہے یہ؟ وہ سراسیمہ ہو کر بولی۔ زہران نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بلیک لان کاٹن کی کڑھائی والی شرٹ پر بلیک سمپل ٹراؤزر اور کندھے پر جھولتا بلیک شفون کا دوپٹہ، ٹھیک ہے دلکش نقوش والا شفاف چہرہ۔ اس چہرے نے پچھلے 10 روز سے تو اس کا چین سکون برباد کر رکھا تھا۔ اس لڑکی کا حسن سادہ تھا مگر بھرپور تھا اور بے حد معصومیت لیے ہوئے تھا۔ گھنے سیاہ سلکی بال کیچر میں جکڑے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ ریشمی لٹیں نکل کر چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ زاران حیدر کی نگاہیں بھٹکنے لگیں۔ وہ کسی بھی حسین لڑکی کو دیکھ کر ایسی کیفیت میں مبتلا نہیں ہوتا تھا جیسا کہ اس لڑکی کی وجہ سے پچھلے 10 روز سے مبتلا تھا، مگر اس کی ہزار کوششوں کے باوجود وہ کچھ سننے پر تیار نہ تھی اور زاران حیدر کا غصے سے برا حال تھا۔ بات کرنی ہے مجھے تم سے، غصہ ضبط کرتے اس نے قدرے تحمل سے کہا۔ میں اپنا جواب آپ کو بھجوا چکی ہوں، مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ عریضے نے دو ٹوک انداز میں انکار کیا۔ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے پھرتا اور بات سننے کے لیے منتیں کرتا رہوں۔ اسپیشل ٹائم نکال کر آیا ہوں، بات تو سننی پڑے گی۔ اس کے انکار پر زاران کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیوں، زبردستی ہے کیا؟ جب میں نہیں سننا چاہتی آپ کی بات تو کیوں بار بار کوشش کر رہے ہیں؟ چلے جائیں آپ یہاں سے، ورنہ میں ابھی عمیر بھائی کو کال کر کے بتا دوں گی کہ آپ ان کی غیر موجودگی میں گھر آج کے مجھے پریشان کر رہی ہیں، عریضے ناگوار لہجے میں کہہ گئی۔ زاران حیدر کے وجیح چہرے کے نقوش سخت ہو گئے۔ آگے بڑھتے وہ اس کے بازو سے تھام گیا تھا۔ چھوڑی مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بازو میں گڑی اس کی آہنی گرفت پر وہ قوت سے چیخی، مگر مقابل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے بے حد سختی سے اسے دیوار سے لگا دیا تھا۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ آئے ورنہ گلا دبا دوں گا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اتنے سرد اور سنگین لہجے میں بولا کہ عریضے کا سانس حلق پہ اٹک گیا۔ اس وقت وہ گھر میں بالکل تنہا تھی۔ عمیر بھائی تمرہ بھابھی کو لے کر ان کے منتھلی چیک اپ کے لیے گئے ہوئے تھے اور یہ سربراہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسے اسی لمحے اس سے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ زندگی کے 20 سال اس نے ماں کی محبت بھری پناہوں میں گزارے تھے۔ باپ کے تو شبی بھی یاد نہیں تھی۔ ان کا انتقال تب ہوا تھا جب وہ محض 1.5 سال کی تھی۔ اس کے بعد اماں ہی تھیں جو اس کی، اور مشال آپی جو اس سے 5 سال بڑی تھی، دونوں کے لیے بیک وقت ماں اور باپ دونوں کا رول پلے کرتی ہیں۔ محنت اور ذمہ داری میں صحت گرتی چلی گئی جس کا انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ بس وہ اپنی زندگی میں دونوں بیٹیوں کو اپنے گھر کا کر دینا چاہتی تھی، اس لیے 3 سال پہلے مشال کی شادی اپنے جاننے والوں میں طے کر دی۔ مگر مشال کو جب پتہ چلا تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی، کیونکہ اس کی زندگی میں پہلے کوئی اور آ چکا تھا، انصر عباس، اسلام آباد کا رہنے والا، جس سے مشال کا رابطہ فیس بک پر ہوا تھا۔ اماں ایک دور دراز شہر کے رہنے والے انجان لڑکے جس کی فیملی بھی نہیں تھی، اس سے مشال کا رشتہ کرنے کو تیار نہ تھی، مگر مشال کی ضد اور ہر دھرمی دیکھ کر انہوں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے تھے۔ انصر عباس بہت ہی امیر شخص تھا۔ عریضے کو بہن کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ شادی کے 2 سالوں بعد اس نے چند ہی بار چکر لگایا تھا۔ ہر بار اس کا شوہر انصر عباس ساتھ ہوتا تھا اور جتنی دیر مشال رکتی تھی وہ بھی ساتھ رہتا تھا۔ پھر ایک دن اماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تو اس نے روتے ہوئے انصر بھائی کو فون کیا تو وہ کچھ ہی گھنٹوں میں مشال آپی کو لیے پہنچ گئے تھے۔ اس کی دعائیں رونا کسی کا کام نہ آیا۔ ICU میں چند گھنٹے گزارنے کے بعد اماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے 40ویں کے بعد مشال آپی نے اس 2 کمروں کے گھر کو فروخت کرنے اور اسے ہاسٹل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا رونا منت سماجت کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن سے اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، آپی پلیز میرے ساتھ زبردستی نہ کریں، میں ہاسٹل نہیں جانا چاہتی، یہیں گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ 1000 بار کہا گیا جملہ اس نے پھر سے دہرایا، مگر اس کی کٹھور سنگ دل آپی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں عریضے کہ میں یہ گھر بیچ رہی ہوں، تم یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، اس لیے تمہیں ہاسٹل جانا ہی ہوگا، اور اب میں مزید ایک لفظ نہ سنوں تمہارے منہ سے، مشال آپی نے نہایت سخت لہجے میں کہا تو عریضے کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔
نہ جانے سکی بہن ہونے کے باوجود وہ اتنی سخت دل کیوں ہو رہی تھی۔ پھر اس کی کوئی منت سماجت التجا کام نہ آئی۔ مشال آپی نے اپنے شوہر سے کہہ کر گھر فروخت کر دیا۔ گھر فروخت ہونے کے بعد وہ ان کے آگے زار و قطار روئی کہ اب جب گھر فروخت کر ہی چکی ہیں تو اسے ہاسٹل کیوں چھوڑے جا رہی ہیں، اپنے ساتھ لاہور لے جائے۔ اس خیال میں انصر بھائی بھی اس کے ہموار تھے، مگر نہ جانے آپی کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، انہوں نے اس تجویز کو سختی سے رد کر دیا تھا۔ اسے ہاسٹل چھوڑ کر وہ اپنے شوہر کے ہمراہ لاہور چلی گئی۔ عریضہ ان سے سخت خفا تھی، ہاسٹل میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ یوں نہیں وقت گزر رہا تھا، 2 مہینے بعد اچانک انصر بھائی کا فون آ گیا اور انہوں نے عریضے کو لاہور آنے کی دعوت دی۔ اس نے دبے دبے انداز میں یہ کہہ کر انکار کرنے کی کوشش بھی کی کہ آپ ہی خفا ہوں گی، مگر انصر بھائی نے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسے سامنے دیکھ کر وہ زیادہ غصہ نہیں ہوں گی، اسے قبول کر ہی لیں گی۔ تو کچھ سوچ و بچار کے بعد وہ لاہور جانے کے لیے تیار ہو گئی، مگر لاہور جب وہ آئی، آپی کے گھر پہنچی تو ان کا ریئیکشن اسے ششدر کر دیا۔ انہوں نے بلا توقع اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور پھر اپنے شوہر کی گریبان سے تھام کر چلانے لگی، تم نے کیوں بلایا اسے؟ انصر بھائی بمشکل انہیں کھینچ کر وہاں سے لے گئے تھے، ورنہ وہ غریزے کی مزید درگت بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ مشال آپی کے شدید ریئیکشن سے صرف ششدر ہی تھی، بلکہ نہیں، وہ خوفزدہ بھی ہو گئی تھی اور واپس ہاسٹل آنے لگی کہ انصر بھائی نے سمجھا بجھا کر روک لیا کہ مشال کا غصہ وقتی ہے، اتر جائے گا۔ اس دن کے بعد مشال آپی دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں آئی، نہ اس نے باہر کہیں انہیں دیکھا۔ ایک ملازمہ مستقل عریضے کے ساتھ رہتی تھی، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھی، ساتھ ہی مشال آپی کی برائیاں کر کے اس سے ہمدردی بھی جتاتی، جس پر عریضے کبھی کبھی ناگواری سے ٹوک بھی دیتی۔ انصر بھائی ہر دوسرے دن اس کا حال چال پوچھنے آتے، وہ آپی کے رویے کی وجہ سے ہاسٹل جانے کی بات کرتی، مگر وہ پیار بھری ڈانٹ سنا کر خاموش کروا دیتے۔ پھر ایک ہفتے بعد مشال آپی دوبارہ اس کے کمرے میں آ گئی، وہ انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ شاید پھر سے مارنا نہ شروع کر دیں، مگر وہ اس پر طنز کے تیر چلا کر چلی گئیں۔ یوں نہیں کرتے مہینے گزر گیا۔ اسی طرح ایک روز وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک مشال آپی دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئی، مگر دروازہ بند کرنے کے بعد اس کے قریب آتے اسے خود سے لپٹا کر وہ رو پڑی۔ عریضیں حیران و پریشان رہ گئی، ورنہ وہ نامعلوم کیوں گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ ان سے پوچھتی رہ گئی، مگر وہ اسے دوبارہ آنے کا کہہ کر کمرے سے چلی گئیں، کیونکہ انصر بھائی کی گاڑی کو انہوں نے کھڑکی سے گیٹ سے انٹر ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسی بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب انصر بھائی اس کے کمرے میں آئے اور انہوں نے مشال آپی کے یہاں آنے کا پوچھا، تو کچھ گڑبڑ کے احساس سے عریضہ نے پہلی مرتبہ ان سے جھوٹ بول دیا کہ نہیں، وہ اس کے کمرے میں نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد مشال آپی دوبارہ اس کے پاس نہیں آئی، جبکہ اس کا تجسس اور بے چینی سے برا حال تھا۔ بالآخر جب 10 روز گزر گئے تو ایک دن اس نے اپنے ساتھ موجود ملازمہ سے مشال آپی کے بارے میں پوچھا، جس پر تو اس نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی۔ پھر عریضے کے سختی سے پوچھنے پر انصر بھائی کو بلا لیا، جنہوں نے آ کر نرم لہجے میں کہا، گڑیا آپ کی آپی تو شاپنگ کے لیے دبئی گئی ہیں۔ عریضے کو سخت دکھ ہوا کہ وہ اس سے مل کر یا اس سے بتا کر بھی نہیں گئی۔ وہ اداس بیٹھی تھی جب انصر بھائی نے اسے کہا کہ وہ تیار ہو جائے، اسے وہ اپنے ساتھ پارٹی میں لے جا رہے ہیں۔ عریضے نے انکار کرنا چاہا، مگر ان کے اصرار کے آگے وہ مجبور ہو گئی۔ انہوں نے اسے تیار کرنے کے لیے بیوٹیشین بھیجی تھی، جس نے عریضے کو لاکھ نہ کرنے کے باوجود اس کے لمبے بال کاٹ کر اسے اپنی مرضی کا لک دے دیا، جس کو اس نے اسٹائلش لک کا نام دیا۔ وہ مارے باندھنے انصر بھائی کے ساتھ پارٹی میں گئی۔ آپی کے بغیر یوں انصر بھائی کے ساتھ جانا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، مگر ان کے اصرار کے آگے مجبور تھی۔ پارٹی میں عجیب رنگ و بو کا سما تھا، ایلیٹ کلاس کے لوگ کھلم کھلا الکوہول کا استعمال کر رہے تھے، عورتیں نیم عریاں حالت میں تھیں۔ عریضے کو شرم کے ساتھ ساتھ سخت ناگواریت کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ انصر بھائی کے حلقہ احباب کے لوگ اسے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے باقیوں سے کمنٹس پاس کرتے، کئی ایک سے تو اسے انصر بھائی کے کہنے پر بھی ہاتھ ملانا پڑا، جس سے اس کے پورے وجود میں اضطراب اور ناگواریت کی کیفیت پھیلی تھی۔ اسے شدید حیرت تھی انصر بھائی سے کہ وہ اسے اس طرح کے ماحول میں لائے تھے اور اوپر سے اپنے جاننے والوں کے بے باکانہ کمنٹس پر مسکرا بھی رہے تھے۔ عریضے سے وہاں ٹکنا 2 بار ہو رہا تھا۔ وہ دوپٹے سے خود کو کور کرنے کی کوشش کی تھی جب اس کے پاس ایک ماڈرن سی عورت آئی اور غیر محسوس انداز میں اس کے ہاتھ میں کان تھما دیا۔ مجھ سے رابطہ کرنا، تم خطرے میں ہو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی آگے بڑھ گئی، جبکہ عریضے کا وجود خوف اور تجسس سے سن ہو کر رہ گیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے بڑی احتیاط سے وہ کارڈ سنبھال کر رکھ دیا، مگر کچھ دن بعد جب دیکھا تو کارڈ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ پہلے تو خود ڈھونڈتی رہی، پھر تھک ہار کر ملازمت سے پوچھا تو وہ جواب اس کے بجائے انصر بھائی نے دیا تھا، تم اس کارڈ کو ڈھونڈ رہی ہو نا؟ انہوں نے اس کے سامنے کارڈ لہراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا تو عریضے کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ اسی وقت انصر بھائی کی اصلیت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ ان کا بزنس ایک مکروہ دھندا تھا جس میں وہ عورتوں کو استعمال کرتے تھے۔ مشال آپی بھی اسی غلیظ دھندے کا شکار ہوئی تھی۔
وہ جان کر ششدر رہ گئی تھی جب انصر عباس کی اصلیت سامنے آئی تھی تو اب بھائی والا رشتہ بھی نہیں رہا تھا۔ تم گھٹیا شخص، یہ تھا تمہارا اصل چہرہ کہ اب میری بہن کی زندگی برباد کر دی۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ جواب میں انصر عباس نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے دھمکی دیے کہا، اگر علیزے نے اس کی بات نہ مانی تو وہ تہہ خانے میں بند اس کی بہن مشال کو قتل کر دے گا۔ تب اس پر ایک اور انکشاف ہوا، مشال آپ ہی بیرون ملک نہیں بلکہ اسی گھر کے تہہ خانے میں بند تھی۔ علیزے اس مکروہ رذیل شخص کی سچائی جان کر بے تحاشا روئی۔ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ مشال آپ ہی کیوں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اسے بار بار ہاسٹل سے نہ نکالنے کی تلقین کرتی تھی۔ وہ اسے اس درندے سے بچانا چاہتی تھی جس کا ہاتھ علیزے خود اپنی بیوقوفی سے آپ ہنسی تھی۔ پھر مشال آپی کی جان خطرے میں دیکھ کر اسے انصر عباس کی بات ماننی ہی پڑی۔ انصر عباس نے اسے کہا، آج رات میرا ایک مہمان آ رہا ہے جو کہ خفیہ پولیس کا آفیسر ہے۔ تم نے ہر حال میں اسے ٹریپ کرنا ہے۔ اگر اپنی بہن کی زندگی عزیز ہے تو اپنی اسٹنٹ روبی کو بھیج رہا ہوں۔ وہ تمہیں نہ صرف تیاری مدد دے گی بلکہ مہمان کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ پریکٹس بھی کروائے گی، اور اگر کسی قسم کا احتجاج کیا تو تمہاری بہن کو زندگی کی عیش سے رہائی دے دوں گا۔ انصر عباس کے شفاق لہجے پہ اسے دھمکی دی تھی جس پر وہ اس کے ہاتھ کٹ پتلی بننے کے لیے مجبور ہو گئی۔ پھر زاران حیدر کو ٹریپ کرنے کے لیے جس طرح کا لباس اسے مہیا کیا گیا اسے دیکھ کر وہ شرم اور بے بسی سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ سلیوز لیس نیٹ کا گرہ اور گہرے والا شفون کا گاؤن بیوٹیشین نے اسے تمام ہتھیاروں سے لیس کیا تھا۔ علیزے کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قربانی کے لیے اسے تیار کیا جا رہا تھا۔ اسے شدید پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ یہاں آئی ہی کیوں تھی۔ کاش وشال آپی کی بات مان کر نہ آتی تو آج اس حال کو نہ پہنچتی۔ پچھتاوے کا احساس رہ رہ کر کچوکے لگا رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد انصر عباس اسے لے کر وسیع اور عریض بنگلے کے اس ڈرائنگ روم میں لے آیا جو مہمانوں کے لیے مخصص تھا۔ سامنے ہی صوفے پر دو افراد موجود تھے جن میں سے ایک بے پناہ اٹریکٹیو پرسنالٹی اور اونچے لمبے قد کا مالک شخص تھا جس کے مغرور نقوش والے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا شخص پرسنالٹی اور وجاہت میں اس سے کم تھا۔ یہ آفیسر زاران حیدر ہیں اور یہ ان کے اسسٹنٹ عمیر رضا۔ انصر عباس نے ڈرائنگ روم داخل ہوتے آہستگی سے اسے بتایا۔ علیزے ایک نظر دیکھ کر نظر جھکا گئی۔ وہ اسی لیے ان کے قریب چلا آیا۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ کیسے ہیں سر؟ دل سے خوشی ہوئی آپ کو آج اپنے مہمان خانے میں دیکھ کر۔ سچ میں رونق بڑھا دی آپ نے تشریف لا کر۔ انصر عباس نے زاران سے ہاتھ ملاتے ہوئے خوش آمدید لہجے میں کہا، کیسے نہ آتے مالک صاحب، آپ نے اتنی محبت سے دعوت دی تھی۔ جواب میں زاران بھی خود پر جبر کرتے مسکرایا تو انصر عباس کی بانچیں کھل گئیں۔ کرم نوازی ہے کیا آپ کے سر؟ بہرحال اسے ملیے اور یہ ان سے ملیے۔ یہ ہے میری رائٹ ہینڈ مس علیزہ حسن۔ انہی کی کرم نوازیوں نے میرے بزنس کو اتنی اونچائی پر پہنچایا۔ جتنی خوبصورت اور کم عمر ہے اتنی ہی ذہین اور ہوشیار بھی ہیں۔ آپ جیسے سنجیدہ مزاج لوگ کبھی ان کی حسین کمپنی میں بور نہیں ہو سکتے۔ انصر عباس نے علیزے کا تعارف کرواتے ہوئے کہا جس پر ان دونوں نے علیزے کی طرف دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انصر عباس کی ہدایت پر اس کا ہاتھ مکائنگی انداز میں زاران حیدر کی طرف بڑھا۔ ہیلو، سوری میں خواتین سے ہاتھ نہیں ملا تھا۔ زاران کے لہجے میں سختی اور روکھا پن در آیا تھا۔ پھر کیا ملاتے زاران سر؟ انصر عباس نے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ یہ نظریں ملاتے؟ اس سے پہلے زاران کوئی سخت جواب دے کر معاملہ خراب کرتا۔ عمیر نے جلدی سے کہا جس پر انصر عباس مسکرانے لگا۔ کیا پئیں گے آپ؟ انصر عباس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں، جلدی سے کام کی بات ہو جائے تو بہتر ہے کیونکہ ہیڈ کوارٹر سے کسی بھی وقت کال آ سکتی ہے۔ آج کل کچھ اہم کیسز پر کام ہو رہا ہے۔ زاران حیدر نے بازو پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا، کام شام تو ہوتے رہتے ہیں سر، کبھی ان ٹینشن والے کاموں سے کچھ وقت کے لیے جان چھڑا کر زندگی کو دیکھیں۔ کتنی رنگین اور پر لطف چیزیں ہیں جو سکون پہنچا سکتی ہے، ان سے کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھائیں۔ انصر عباس کو سن گن مل چکی تھی کہ آفیسر زاران حیدر اس کے گروہ کے پیچھے پڑا ہے اور اس سے پہلے کہ کئی خطرناک گروہوں کو بڑے منظم طریقے سے پکڑ چکا ہے، سو وہ اسے اپنے دام میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ جیسے لوگوں کی تفعیل ہمیں سکون لینے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ خیر وقت ہمیں ہمارے پاس کام ہے۔ زاران نے قدرے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کام بھی بتا دیں گے، پہلے ہمیں اپنی خدمت کا موقع تو دے سر۔ اس نے خوش آمدانہ انداز میں کہا، کس طرح کی خدمت کرنا چاہیں گے؟ اس بار زاران نے بے باک نظروں سے سامنے صوفے پر بیٹھی علیزے کو دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ جیسے آپ چاہیں۔ انصر عباس جھٹ سے بولا، ٹھیک ہے پھر یہاں نہیں۔ زاران نے قدرے ہچکچاہٹ آمیز انداز سے کہا، ہاں کیوں نہیں، آپ جس وقت کہیں
ہوٹل بلو ایریا کی کمرہ نہیں، نمبر 113 میں آپ کی امانت پہنچا دی جائے گی، بس ٹائم آپ نے بتانا ہے۔ انصر عباس زاران حیدر کو اپنے دام میں آتا دیکھ کر اندر تک کھل اٹھا تھا۔ عریضے سائیں سائیں کرتے دماغ اور ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انصر عباس اور زاران حیدر اس وقت ایک ہی گیدرنگ کے لگ رہے تھے۔ ضلالت اور کمینگی کے انتہا کو پہنچتے ہوئے بدنما انسان وہ شرم اور ذلت کے احساس سمیت پورے وجود سے جھلس کر رہ گئی۔ اسے کوئی کھلونا سمجھ کر اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے وہ معنی خیز گفتگو کرتے معاملہ طے کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آج رات 11 بجے، زاران سنجیدگی سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ انصر عباس نے خوشی خوشی ان سے ہاتھ ملائے۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد روبی کی نگرانی میں اسے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ بیڈ پر گرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگر آبی کی زندگی کا سوال نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی عزت پر کمپرومائز نہ کرتی۔ رات کو اسے تیار کر کے انصر عباس کی ہدایت پر ہوٹل کے اس روم میں بھیج دیا گیا جہاں اسے زاران حیدر کو خوش کرنا تھا۔ لرزتے وجود کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی ایک شخص کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا جس سے وہ زاران حیدر سمجھی۔ آہٹ پر وہ جیسی پلٹا، عریضے چونک اٹھی۔ وہ زاران حیدر نہیں بلکہ اس کا اسسٹنٹ عمیر رضا تھا۔ آپ؟ عریضے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ زاران سر کسی ارجنٹ کام سے گئے، ابھی آتے ہی ہوں گے، آپ بیٹھے نا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا تو عریضے بے اختیار خود میں سمٹی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد وہ گلے میں لپٹے رسی نما دوپٹے سے خود کو کور کرنے کی کوشش کری تھی۔ عمیر رضا نے اس کی اس حرکت اور چہرے کے تاثرات کو بڑے غور سے دیکھا۔ جہاں پر گھبراہٹ کے تاثرات نمایاں تھے، وہ لڑکی ماڈرن ہولیت تو اپنائے ہوئی تھی، مگر حرکات و سکنات سے وہ ایلیٹ کلاس کی بے باک لڑکیوں کی طرح بالکل نہیں لگی، بلکہ عمیر کو وہ کسی مجبور اور بے بس لڑکی کی طرح لگی جو غلطی یا کسی مجبوری کے عوض اس دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ اسے بے اختیار اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ یہ جوس لینا۔ اسی وقت ویٹر جوس دے گیا تو عمیر نے ایک گلاس اٹھا کر اس کی طرف اٹھایا جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھام گئی تھی۔ 2 گھونٹ بھرنے پر ہی اسے اپنا چکراتا محسوس ہوا سر، پھر اس کے بعد اسے کچھ یاد نہ رہا۔ ہوش میں آئی تو خود کو کسی انجان کمرے میں کرسی پر بندھا دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو ایک کرسی پر رسی سے بندھا دیکھ کر وہ حیرت و خوف سے دنگ رہ گئی۔ دل دھڑکنے کی رفتار از تیز ہو گئی۔ وحشت زدہ نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں اسے چیئر کے علاوہ 2 اور چیئرز رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سامنے دیوار میں لوہے کا دروازہ تھا جو اس وقت بند تھا۔ چھت میں نصب تیز وال کے بلب کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نہ معلوم وہ کہاں کب سے تھی، جسم کا ایک ایک عضو درد کر رہا تھا۔ اسی وقت لوہے کا دروازہ کھلا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی جو اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ اس کی سرخ و سفید رنگت ذہانت و فخر سے دمکتی آنکھوں میں اور دلکش وجیح چہرے کے ہر نقش سے تمسخر و تضحیک آمیز تاثرات جھلک رہے تھے۔ سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ میں کہاں؟ وہ خوف سے لرزتے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تم پولیس کے ٹھکانے پر ہو، تمہارے ساتھیوں کے بارے میں تفتیش کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے، اس شخص نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں میں نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز خوف و دہشت سے پھٹ گئی۔ ویل ڈن، بہت کامیاب اداکاری کر لیتی ہو، لیکن میرے آگے تمہارا کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، لہٰذا سیدھی شرافت سے میرے سوالوں کے جوابات دے دو کیونکہ تمہاری عافیت اسی میں ہی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ عورت ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی معمولی سی بھی رعایت ملے گی۔ میرے لیے مجرم مجرم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اور مجرموں کو تو میں انسان سمجھتا ہی نہیں۔ وہ سخت کٹھور لہجے میں نفرت و حقارت سے بولا تھا، ایک تو ایسا لہجہ، اوپر سے چہرے کے خوفناک تاثرات۔ وہ اندر سے کانپ اٹھی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور خونخوار لہجے میں پوچھنے لگا، انصر عباس کے ساتھ اس گھناؤنے کام میں اور کون کون لوگ شامل ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی، خوف سے لرزتے دل کے سنبھالنے کی کوشش کرتی وہ بھیگی آواز میں بولی۔ ہر مجرم یہی کہتا ہے، لیکن مجھے حلق سے سچ اگلوانا آتا ہے۔ لیکن تمہیں میں ایک چانس دیتا ہوں، ہمارے ساتھ تعاون کرو، بدلے میں میرا وعدہ ہے تم پر کوئی آنچ نہیں آنے کی۔ اس بار اس کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کچھ نہیں جانتی۔ عریضے نے اپنے الفاظ پھر سے دہرائے، مگر وہ زاران حیدر تھا، کٹھور و سنگ دل، جس کے سینے میں پتھر کا دل تھا۔ بنا ثبوت کے تو وہ کسی چیز پر یقین رکھتا ہی نہیں تھا۔ عریضے کے مسلسل انکار پر وہ شدید مشتعل ہو گیا اور اسے لیڈی کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ 3 دن تک مسلسل ٹارچر کے باوجود جب وہ انصر عباس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکی تو چوتھے دن وہ پھر اس کے روبرو تھا۔ شاید تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں، آج تم جان جاؤ گی کہ جب مجرم جھوٹ بولتا ہے تو زاران حیدر اس کا کیا حشر کرتا ہے۔
وہ سنگین لہجے میں کہتا اسے تھپڑ مارنے کے ارادے سے اس کے قریب ہوا ہی تھا کہ اس کا بے سکون چہرہ دیکھ کر رک گیا۔ سرخ و سفید رنگت والے چہرے پر اس وقت صرف اور صرف سرخی تھی، آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو کر نیند کی شدید کمی کی گواہی دے رہی تھی۔ پلیز مجھے سونے دے، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ شدید بے بسی کے عالم میں اٹھی تھی۔ جب تک اس کی زبان سچ نہیں اگلے گی تب تک اسے سونے نہیں دینا۔ اس سخت خونخوار نگاہ عریضے پر ڈال کر وہ لیڈی کانسٹیبل سے کہتا باہر نکل گیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس کے کانوں میں عریضے کی چیخنے کی آواز آئی تھی۔ یقیناً لیڈی کانسٹیبل اس پر تشدد کر رہی تھی۔ وہ سخت پھرتیلے تاثرات لیے اپنی سیٹ پر آ بیٹھا اور فائلز دیکھنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد کانسٹیبل نے اسے ایک عورت کے آنے کی اطلاع دی جو انصر عباس کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتی تھی۔ زارا نے فوراً اسے اندر بلوایا۔ وہ عورت انصر عباس کی ایکس وائف روزینہ تھی۔ روزینہ کے مطابق انصر عباس مڈل کلاس لڑکیوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کرتا ہے اور پھر ان سے زبردستی غلط کام کرواتا ہے۔ اس طرح سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں وہ تباہ کر چکا ہے۔ جو بھی اسے انکار کرنے یا اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتی ہے اس کا پھر نام و نشان بھی مٹا دیتا ہے اور وہ نہیں ملتی۔ روزینہ کے ساتھ بھی اس نے ایسے ہی کیا۔ اس کے انکار پر کئی دنوں تک اسے قید میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے مردہ سمجھ کر کسی جنگل میں پھینک دیا گیا، جہاں کسی نے دیکھا تو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچا دیا۔ در حقیقت کوما میں تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تو اس کے بعد سے چھپ کر نہایت خاموشی سے وہ انصر عباس کی جاسوسی پر لگی ہوئی ہے۔ کچھ عرصے پہلے اس کی انصر عباس کی موجودہ وائف مشال سے کہیں پار ملاقات ہوئی۔ روزینہ کے مطابق وہ اپنی بہن کے لیے بہت پریشان تھی، اسے بچانا چاہتی تھی اور ساتھ ہی انصر عباس کی گھناؤنی کاروبار سے متعلق ثبوت حاصل بھی کرنا چاہتی تھی، جس کی خبر انصر عباس کو ہو گئی اور اس نے مشال کو غائب کر دیا۔ اس کی چھوٹی بہن کو بلیک میل کر کے غلط کام پر مجبور کر ہی رہا تھا کہ پولیس نے اسے کسٹڈی میں لے لیا۔ پھر روزینہ نے جب تمام ثبوت بھی مہیا کر دیے تو زاران حیدر نے عریضے کو رہا کر دیا۔ وہ اس کے دارالامان بھیجنا چاہ رہا تھا مگر اس کا اسسٹنٹ عمیر رضا، جس کو عریضے شروع سے ہی بے قصور لگتی تھی اور وہ زاران کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ مجرم نہیں لگتی، عریضے کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ بھی اسی شرط پر آئی تھی کہ اسے جاب دی جائے گی۔ ویسے بھی عمیر کی وائف سارا کو ہیلپر کی ضرورت تھی کیونکہ وہ پریگننٹ تھی، اس لیے جب عمیر نے اس سے بات کی تو وہ فوراً عریضے کو گھر میں رکھنے کو تیار ہو گئی تھی۔ روزینہ کے فراہم کردہ ثبوتوں کی بنیاد پر جب پولیس نے انصر عباس کو گرفتار کرنا چاہا تو اس نے مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں مارا گیا۔ تہہ خانے سے مشال کی تشدد زدہ لاش ملی۔ عریضے کو یہ خبر ملی تو وہ صدمے سے 3 دن بے ہوش رہی۔ عمیر اور اس کی بیوی سارا نے اسے بھرپور سہارا دے کر سنبھالا، جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے میں نارمل ہو گئی تھی۔ سارا کو وہ بھابھی اور عمیر کو بھائی کہتی تھی کیونکہ وہ اسے گھر کے فرد کی طرح اہمیت دیتے تھے۔ 3 مہینے ہو گئے تھے اسے وہاں رہتے ہوئے۔ اس روز وہ کچن میں کھڑی میں کام کر رہی تھی جب دروازے کی بیل بجی۔ گھر پر صرف وہ اور سارا بھابھی تھیں۔ سارا بھابھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، نیپکن سے گیلے ہاتھ صاف کر دیے وہ گیٹ پر آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے کھڑے زاران حیدر کو دیکھ کر وہ ایک دم عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ اپنے ٹارچر کیے گئے لمحات یاد آ گئے، چہرے پر پتھر جیسی سختی نمودار ہو گئی۔ وہ مسز عمیر ہے؟ اسے دیکھ کر وہ بھی ایک دم چونکا تھا کیونکہ بھول ہی نہیں گیا تھا کہ وہ بھی یہاں تھی۔ اس وقت جب عمیر اسے گھر لا رہا تھا تب اس نے خوب مخالفت کی تھی، اسے دارالامان بھیجنے کی بات کی تھی مگر عمیر نے اس کی مخالفت پر کان نہیں دھرے تھے، جس پر وہ عمیر سے ناراض بھی ہوا تھا مگر عمیر نے بعد میں منا لیا تھا۔ 3 مہینے بعد آمنا سامنا ہونے پر دونوں ہی عجیب کیفیات کا شکار ہوئے تھے۔ عریضے نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا، چہرے پر سختی لیے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی اور اندر جا کر سارا بھابھی کو اطلاع دے کر خود کچن میں آ گئی۔ اسے پتا تھا دونوں میاں بیوی مہمان نواز تھے، سو اس کو بھی ایسے تو نہ جانے دیتے۔ سارا بھابھی کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ خود بناتی، اس لیے اس شخص کے لیے نفرت و ناگواری کے احساسات سمیت اس نے ٹرے تیار کیا اور سارا بھابھی کو آواز دے کر بلوا لیا۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں چل کر زارن کو سلام کرنے کا کہہ رہی تھی مگر اسے سختی سے انکار کر دیا۔ کچھ روز بعد وہ سارا بھابھی کے ساتھ شاپنگ پر گئی۔ واپسی پر شام ہو گئی۔ وہ دونوں شاپنگ بیگز ہاتھوں میں لیے روڈ پر کھڑی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی کہ بلیک چمچماتی ہوئی گاڑیوں کے قریب آ کر رکی۔ آئیے بھابھی، میں چھوڑ دوں آپ لوگوں کو۔ بلیک پینٹ پر بلیک کوٹ پہنے اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت زاران حیدر فوراً گاڑی سے اتر کر ان کی طرف بڑھا۔ جہاں سارا بھابھی اس شدید گرمی میں اس کی آمد پر خوش ہوئی، وہیں عریضے کے چہرے پر پہلے کی طرح پتھریلا پن چھا گیا۔ ناگواریت کے احساس سمیت اس نے چہرے کا رخ پھیر لیا۔
ڈگی میں سامان رکھتے زاران حیدر نے اپنی ڈارک گلاسز کے پیچھے پہلی بار غور سے دیکھا اور اسے بھی دیکھا۔ بھابھی ہم ٹیکسی سے چلے جائیں گے؟ علیزہ کسی صورت اس شخص کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے آہستگی سے سارا بھابھی کو منع کرنا چاہا، مگر وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہلکا سا ہاتھ پکڑ کر فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ زاران حیدر بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ بیک ویو مرر میں اس نے علیزہ کے چہرے پر بے اختیار فوکس کیا تھا۔ سارا بھابھی سے باتیں کرتے ہوئے اس کی نظریں علیزہ پر فوکس تھیں، جو سرد و سپاٹ تاثرات لیے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کیے بیٹھی رہی۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا اس شخص کی کار میں سفر کرنے کا، اس بات سے بے خبر کہ تمام راستے وہ اس سرپھرے شخص کی نظروں کے حصار میں ہی رہی تھی۔ وہ انہیں ایک ریسٹورانٹ میں لے گیا تھا۔ سارا بھابھی کے لاکھ اصرار کے باوجود بھی اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، جس پر سارا بھابھی گھر آ کر اس پر ہلکا سے ناراض ہوئی، مگر علیزہ کے پاس ایک ہی جواب تھا۔ اس شخص نے مجھے ٹارچر کیا تھا، پھر میں اس کی عنایت کیوں قبول کرتی بھلا؟ اس واقعے کو کچھ دن گزرے تھے جب ایک دن وہ پھر آیا۔ اس بار علیزہ غلطی سے بھی سامنے نہیں گئی۔ اس کی بہن کی منگنی تھی جس کی دعوت دینے وہ آیا تھا۔ عمیر بھائی اور سارا بھابھی نے اس سے بھی چلنے کے لیے اصرار کیا تھا، مگر وہ نہیں گئی، جبکہ دوسری طرف وہ جو اس کی آمد کا شدت سے منتظر تھا اسے نہ پا کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوا تھا۔ کچھ دن سوچنے کے بعد اس نے ممی سے علیزہ کے لیے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ممی کافی عرصے سے اصرار کر رہی تھی کہ وہ کوئی لڑکی پسند کرے، مگر زاران کی ساری توجہ اور انٹرسٹ اپنے کام پر تھا، اس لیے وہ انہیں ٹالتا آ رہا تھا۔ مگر اب جب دل کسی پر جا ٹھہرا تھا تو شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ ممی اتنی خوش ہوئی کہ دوسرے دن ہی عمیر کے گھر جا پہنچی، مگر زاران کو شاک اس وقت لگا جب اسے علیزہ کا انکار پتہ چلا۔ وہ جو اپنی شاندار پرسنالٹی اور عہدے کی وجہ سے اس گمان میں مبتلا تھا کہ اسے کوئی بھی لڑکی انکار نہیں کر سکتی، اب علیزہ کے انکار پر نہ صرف حیران ہوا بلکہ انسلٹ بھی محسوس ہوئی۔ عمیر سے نمبر لے کر اس نے رابطہ کرنا چاہا، مگر وہ اس کا نمبر بلاک کر گئی تھی۔ پھر اس نے گھر کے نمبر پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی صورت اس کی بات سننے پر تیار نہ تھی۔ یہاں تک کہ عمیر اور سارا بھابھی نے بھی اسے زاران کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ الٹا ان سے ہی ناراض ہو گئی تھی، جس پر دونوں نے مشکل سے اسے منایا۔ چند روز گزرے تھے جب سارا بھابھی عمیر بھائی کے ساتھ چیک اپ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر پر اکیلی تھی کہ زاران حیدر آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر دروازہ بند کرنے لگی تھی، مگر زاران حیدر نے ایسا نہ کرنے دیا اور اندر آ کر اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ میں جانتا ہوں کہ اس بات کا غصہ ہے تمہیں، فضول سی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہوں کہ میں نے تمہیں ٹارچر کیا۔ وہ جو کچھ میں نے کیا ایک مجرم کے ساتھ کیا، کیونکہ تمہیں جو بنا کر میرے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے بعد میں نے تمہیں انصر عباس کا ساتھی سمجھ کر شک کرنا تھا۔ مجھے الہام تو نہیں ہونا تھا کہ تمہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ تمہیں اگر یہ غلط فہمی ہے کہ میں اپنے کیے پر سوری کروں گا تو یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ زاران کا لہجہ بے حد سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اس کی آخری بات پر علیزہ کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی۔ آپ کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ میں آپ کا پروپوزل قبول کر لوں گی تو آپ بھی یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیں۔ اس نے بھی ترقی پر ترقی جواب دے کر حساب برابر کیا۔ اتنی اکڑ کس بات کی دکھا رہی ہو؟ ایسا کیا ہے تم میں جو اتنا غرور ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے ٹھیکے لہجے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ انداز سوالیہ کم استحاضیہ زیادہ تھا۔ کچھ نہیں ہے مجھ میں نے کب کہا ہے کہ بہت کچھ ہے مجھ میں؟ یہ اکڑ غرور آپ کی طبیعت کا خاص ہے مسٹر، میری نہیں۔ سو آپ کیوں مجھ جیسی عام سی لڑکی کے پیچھے پڑے ہیں؟ اپنے اسٹیٹس کی ڈھونڈے۔ اس کے مضبوط حصار میں گھری لڑکی وہ بھیگے مگر غصے سے بھرپور لہجے میں بول رہی تھی۔ زاران نے آبرو اچکا کر گھورتی اس کی بات سنی۔ بات پسندیدگی یا اسٹیٹس کی نہیں، اب صرف ضد کی ہے جو تم انکار کر کے مجھے دلا چکی ہو۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، ایسے ہی ضد پر اڑی رہی تو تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گا، مگر ساری زندگی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اور تم جو سمجھتی ہو نا کہ تمہارے انکار سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو یہ بہت بڑی بھول ہے تمہاری۔ زاران حیدر کا لہجہ سنگین تھا۔ علیزہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو آپ کو بہت شریف سمجھتی تھی، آپ ایسے نکلیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بڑی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی، آواز میں کپکپاہٹ اور لہجے میں بھیگا پن تھا۔ یہ میری شرافت یہ جو پچھلے 10 روز سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں، مگر کوئی غیر اخلاقی قدم نہیں اٹھایا، مگر محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک تم اس کے بیڈ روم میں پہنچ چکی ہوتی۔ وہ بے حد تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا، مجھے آپ سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، مجھے کسی مرد پر اعتبار نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ چھوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ ذرا نرم پڑا تھا۔ اعتبار نہیں تو کرنا تو پڑے گا، ورنہ ایسے اکیلے تو محفوظ نہیں رہ سکتی ہمیشہ، بلکہ کوئی بھی عورت مرد کے بغیر محفوظ نہیں۔
وہ اسے سمجھاتے ہی بولا، مجھے پھر بھی نہیں کرنی، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی غصے سے بولی تو زاران آبرو اچکا کر اسے گھورنے لگا، مجھے زبردستی پر مجبور مت کرو۔ اس کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ علیزے کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تمہیں آج کا دن دے رہا ہوں سوچنے کے لیے، کل صبح مجھے جواب چاہیے، لیکن جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، ورنہ پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا روب بھرے لہجے میں باور کرواتا چلا گیا۔ سمجھتا کیا ہے یہ شخص خود کو؟ اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں، بلکہ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتا اور سوری بھی نہیں کر سکتا، تو میں کیوں اس کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لوں؟ وہ غصے سے بڑبڑاتی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ ساریہ بھابھی اور عمیر بھائی آئی تو انہیں بھی ساری بات بتائی، جسے سن کر وہ ایک بار پھر زاران کی حمایت کرنے اور اسے سمجھانے بیٹھ گئے کہ اس جیسا رشتہ اسے پھر نہیں ملے گا۔ بنا آخر کچھ ان کے سمجھانے اور کچھ زاران حیدر کی دھمکی کا بھی اثر تھا کہ وہ مان گئی تھی، مگر دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ شخص اس سے اپنی کیے کی معافی نہیں مانگے گا تب تک وہ اسے ہرگز منہ نہیں لگائے گی۔ اس کا اقرار پاتے ہی فوری طور پر شادی کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ایک ہی دن کی نکاح کی تقریب رکھی گئی جس میں رخصتی بھی ہونی تھی۔ عمیر اور سارا اس کے لیے بہت خوش تھے، جبکہ اس کے اپنے چہرے پر سوائے سنجیدگی کے کچھ نہ تھا۔ ڈارک ریڈ اور گولڈن میکسی میں خوبصورت میک اپ اور جولری نے اس کے حسن کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ اسٹیج کی طرف آتا زاران حیدر بھی اس کا یہ روپ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا، پھر سرشاری کے احساس سے لبریز وہ اس کے پہلو میں جا بیٹھا تھا۔ دیکھنے والے ان کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ نکاح کے بعد رخصت ہو کر وہ زاران حیدر کے عالیشان گھر میں آئی تو بڑی چاہت سے اس کا استقبال کیا گیا۔ گھر کی طرح اس کا کمرہ بھی عالیشان تھا۔ زاران کی ممی اور بہن اسے چھوڑ کر باہر نکلی تو وہ جو ایک تک سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی، فوراً سے بیڈ سے اتری اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اب چہرے پر صرف سنجیدگی ہی نہیں، غصہ بھی تھا۔ وہ جولری اتار رہی تھی جب اسی لمحے دروازہ کھول کر زاران اندر داخل ہوا۔ اس نے دلہا کی روایتی شیروانی کی بجائے قیمتی کوٹ پینٹ پہن رکھا تھا جو اس کی شاندار پرسنالٹی کو واضح کر رہا تھا۔ علیزے کا دل سینے کے اندر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی دل کو اتنا زور سے دھڑکنے اور خود کو گھبراہٹ میں مبتلا ہونے سے نہ روک سکی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ سیدھا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے محترمہ، اتنی بھی کیا جلدی تھی یہ سب اتارنے کی؟ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ الفاظ کے برعکس لہجہ نرم تھا، بلکہ لبوں پر ہلکی سی مسکان بھی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی گلے سے نیکلس اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رکو میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ کچھ دیر جواب کا انتظار کرنے کے بعد اسے نیکلس سے الجھتا دیکھ کر وہ فوراً اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں کر لوں گی۔ اپنی گردن پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی وہ فوراً اچھلی تھی۔ کرنٹ نہیں لگا رہا، آرام سے رہو۔ وہ اس کے اچھلنے پر طنز کرتے ہوئے بولا، چھوڑے میں خود کر لوں گی۔ وہ تیزی سے دور ہٹی اور پھر فوراً ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ زاران چند لمحے تو ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا کر اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ تمہارے اس گریز کو میں کیا سمجھوں؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے ریشمی گھنے بال سلجھا رہی تھی جب آئینے میں پیچھے سے زاران کا عکس ابھرا۔ بلیک ٹراؤزر پر بلیک کی ٹی شرٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے بال، بالکل عام سے ہولیے میں بھی اس کی پرسنالٹی کا سحر ویسے کا ویسا ہی تھا۔ علیزے کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے شادی کو اور وہ مسلسل اس سے فاصلہ برقرار رکھی ہوئی تھی، جس کو زاران حیدر اس کی جھجک سمجھ کر پہلے تو خاموش رہا، مگر آج تیسرے دن وہ اس سے پوچھ رہا تھا، کیا مطلب؟ کیسا گریز؟ مطلب سمجھ آ جانے کے باوجود بھی بے ساختگی میں منہ سے نکلا، اتنی بھی بچی نہیں ہو جو ہمیشہ سمجھ ہی نہ سکو۔ مجھے صرف یہ بتا دو، یہ شرم جھجک ہے یا کوئی اور بات؟ زاران کی آنکھیں اور لہجے کا تاثر عجیب سا تھا۔ علیزے کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ چٹک کر گویا ہوئی، وہی جو تم سمجھو، یا جو تمہاری زندگی میں پہلے کوئی آیا تھا یا پھر کوئی ہے جس کے لیے خود کو سنبھال کر رکھ رہی ہو؟ زاران نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو چند پل تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ اس کے گریز کا کوئی ایسا مطلب لے گئی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا مجھ پر اس طرح کا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ علیزے کے لہجے اور آواز میں غصے اور آنسو دونوں کی آمیزش تھی۔ دیکھو علیزے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، صرف سوال کر رہا ہوں۔ وہ تحمل سے بولا، مت کریں اس طرح کے فضول سوالات۔ کوئی نہیں تھا میری زندگی میں، نہ کوئی ہے۔ رہی بات گریز کی، تو یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، میری سے نہیں۔ اگر ایسے نہیں رہ سکتے تو چھوڑ دیں مجھے۔ وہ جذبات میں کہہ گئی۔ احساسات اس وقت ہوا جب زاران کا بانی ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ علیزے نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ آئندہ یہ چھوڑنے والی بکواس کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔
بڑی مشکل سے اٹھے ہوئے ہاتھ کو روکتا اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھ کر کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ عریضے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے چلے گئے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی وقت زنان کی ممی کسی کام سے آئی تو اسے روتا دیکھ کر پوچھنے لگی، جس پر وہ پہلے تو گڑبڑا کر ٹالنے لگی تھی، مگر پھر ان کی اصرار پر زنان کی ڈانٹ کے بارے میں بتا دیا۔ شام کو وہ گھر آئے تو سب سے پہلے ممی کی ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ آف موڈ کے ساتھ روم میں آئے تو سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اب تو ہمارے بیڈ روم کی ہر بات ممی کو بتاؤ گی؟ وہ ناراض لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ عریضے گڑبڑائی۔ میں نے خود نہیں بتایا، وہ روم میں آ گئی تھی اور اصرار کر کے پوچھا تھا تو وہ ڈرتے ڈرتے بولی، آئندہ ہمارے بیڈ روم کی کوئی بھی بات ممی تک نہ پہنچے۔ وہ اسے وارننگ دیتے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ عریضے کے کمرے سے باہر آئی تو ممی نے زاران کا کھانا کمرے میں لے جانے کا کہا، کیونکہ خراب موڈ کی وجہ سے اس نے ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آنا تھا۔ وہ کھانا لے کر روم میں آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ سامنے رکھے استعمال کر رہا تھا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ ہنوز اپنے کام میں مگن رہا، ٹرے کی طرف متوجہ بھی نہ ہوا تو وہ جو کھڑی انگلیاں چڑھا رہی تھی جھجک کر اسے مخاطب کیا، کھانا کھا لے۔ زاران نے کوئی جواب نہ دیا تو کچھ دیر بعد وہ پھر ہمت کر کے بولی، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ یہ میرا گھر ہے، ہر چیز میری ہے، میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، سمجھی؟ روکھے سرد لہجے میں جواب آیا تھا۔ عریضے ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ سخت انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے پلٹی اور روم کا ٹیرس کی طرف کھانے والا دروازہ کھول کر ٹیرس پر چلی گئی۔ زاران نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اس ٹیرس پر جاتے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب کام ختم ہوا تو جمائی لیتے اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب تک ٹیرس پر ہی تھی اور باہر سردی کی شدت بھی زیادہ تھی۔ پہلے تو دل کیا خاموشی سے سو جائے، مگر پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ ٹیرس پر آیا، جہاں وہ ضدی لڑکی اتنی ٹھنڈ میں بنا کسی شال یا سویٹر کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہچکیاں لیتا وجود بتا رہا تھا کہ وہ رونے کے شغل میں مصروف تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنی سردی میں بیمار ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ زاران کی بھاری روب دھار آواز بالکل قریب سے گونجی تو ایک لمحے کے لیے عریضے کا دل سکڑ کر پھیلا۔ کچھ پوچھاؤں تم سے؟ زاران نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ آنسوؤں سے گیلا دلکش نقوش سے سجا معصومیت بھرا چہرہ، بھیگی لرزتی پلکیں اور کپکپاتے ہونٹ۔ زاران کا دل عجیب سے احساسات سے دوچار ہونے لگا۔ بے اختیار وہ اسے کھینچ کر کھڑا کرتا اپنے ہزار میں قید کر گیا۔ اتنی کانپ کیوں رہی ہو یار؟ کھا تھوڑی نہ جاؤں گا تمہیں۔ اس کی خوشبو بکھیرتی زلفوں میں اپنا چہرہ دیا وہ آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ جب اس کے وجود کی کپکپاہٹ پر چونکا، مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ جھکی نظروں کے ساتھ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی تو وہ اسے اپنے حصار میں لیے اندر آ گیا۔ اتنی دیر سردی میں رہو گی تو سردی تو لگے گی، اب آرام سے سو جاؤ۔ وہ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد کمبل اڑھاتے ہوئے بولا۔ اب کیا ہوا؟ وہ جیسے ہی اٹھا عریضے بھی اٹھ بیٹھی۔ مجھے بھوک لگی، میں نے کھانا نہیں کھایا، وہ منمنا کر بولے۔ کیوں نہیں کھایا؟ زاران نے چونک کر پوچھا۔ آپ نے میری انسلٹ کی، اس کے بعد تو کیسے کھاتی؟ وہ آہستہ آواز میں اسے یاد دلاتے بولی تھی۔ لڑکی جھوٹ مت بولو، میں نے کب انسلٹ کی تمہاری؟ صرف اتنا کہا کہ میرا گھر ہے، کھانا کھانا ہوگا تو خود ہی کھا لوں گا، وہ آپ نے اچکا کر دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو اس میں میری انسلٹ تھی نا، کیونکہ میں کھانا لائی تھی آپ کے لیے اور آپ نے کہا یہ آپ کا گھر ہے، ہر چیز آپ کی ہے، تو اس کا مطلب ہے میں یہاں پر اجنبی مہمان کی طرح ہوں، کیونکہ یہ گھر صرف آپ کا ہے، ہر چیز صرف آپ کی ہے۔ وہ ناراض لہجے میں بولتی چلی گئی۔ زاران گہرا سانس لے کر اس کے بے حد قریب بیٹھ گیا، جس پر وہ ذرا سا نروس ہوتی پیچھے ہٹنے لگی تھی جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا یہ گھر میرا ہے اور ہر چیز میری ہے، تو ہر چیز سے مطلب یہ تھا کہ تم بھی میری ہو۔ اس کی نگاہیں گہری تھیں۔ عریضے کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، وہ نظر چکا کر بولی۔ میری بیوی تو ہونا، وہ گھمبیر لہجے میں کہتا قریب ہوا تو عریضے کا دل سینے سے باہر آنے کو مچلنے لگا۔ چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ وہ اسے قریب کے پوچھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر ہمارے درمیان فاصلہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہ میری محبت کا جواب محبت سے دیتی ہو، نہ کچھ شیئر کرتی ہو، وہ شکوہ آمیز لہجے میں بولا۔ آپ نے کب مجھ سے محبت کا اظہار کیا؟ عریضے نے چونک کر استفسار کیا۔ تمہیں میری کیئر اور بے قراری میں محبت نظر نہیں آتی کیا، جو منہ سے اظہار کرنا ضروری ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ عریضے خاموش رہی۔ کچھ باتیں منہ سے کہنا ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ زاران نے سوال کیا۔ سوری کرنا، بٹ میں جانتی ہوں وہ آپ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے مطابق آپ جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ مجھ پر ٹارچر بھی آپ نے اس لیے کیا تھا کیونکہ مجرم تھی، ریزرو کرتی تھی۔
اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ تو تم اب تک اس کو دل میں رکھے بیٹھی ہو؟ یہی وجہ ہے تمہارے اس گریز کی؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ علیزی کی آنکھوں سے خاموش آنسو گرنے لگے تھے۔ زران نے ایک گہری سانس لی۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت تمہارے ساتھ جو کیا وہ ایک مجرم سمجھا کر کیا۔ خود سوچو تم کیا بن کر میرے سامنے آئی تھی۔ اگر میں ویسا ہوتا جیسا انصر عباس نے مجھے سمجھ کر تمہیں میرے آگے پیش کیا تھا تو سوچو آج تم کہاں ہوتی؟ کم از کم یہاں میرے بیڈ روم میں میری بیوی کی حیثیت سے تو بالکل موجود نہ ہوتی۔ اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو تم مجھے ملتی کیسے؟ یہ سب ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تو آئی ایم سوری۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ علیزہ جو پہلی بار اس کی باتوں کو غور سے سنتی متفقع ہو رہی تھی، اس کے اس عمل پر پزل ہو گئی، چہرہ گلنار ہو گیا۔ میں اپنے کام سے غرض رکھنے والا بندہ تھا۔ عشق، محبت، لڑکیاں، ان سب چیزوں سے کوسوں دور تھا۔ میرا شادی کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ اگر کرنی بھی پڑتی کبھی تو ممی کی پسند سے کرتا اور شادی کو صرف فرض اور ذمہ داری سمجھ کر نبھاتا۔ مگر جب تم اس شام بنا دستک دیے میرے دل کے بند دروازوں کو کھولتی اندر داخل ہو گئی تو پھر میں خود کو روک نہ سکا۔ تمہیں کھونا تو کسی صورت برداشت نہ کرا۔ ہاں تم نہ مانتی تو میں انتظار کر لیتا، مگر پیچھے تو ہرگز نہ ہٹتا، کیونکہ اول تو مجھے کچھ پسند آتا نہیں تھا، اگر آ جائے تو پھر میں اس سے دستبردار نہیں ہوتا۔ پھر تم کیسے ہو جاتا؟ وہ بڑے خوبصورت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ علیزہ کے دل پر جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار پڑنے لگی۔ اتنا شاندار بندوں سے محبت کرتا اسے ایک دم سرشار و فخر کا احساس ہوا۔ چلو اٹھو، پہلے چل کر کھانا کھاتے ہیں، اب مجھے بھی بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے بولا۔ ہاں لیکن میں گرم نہیں کروں گی کھانا، وہ شرارت سے بولی۔ تم چلو تو یہ کام میں خود کر لوں گا۔ زران دلکشی سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل گیا۔